من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ أحسن خلقك للناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ جل جلالہ امن والہ کا بے پناہ کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں آنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما لے. قابل مبارکباد ہیں اس مدرسے کے ذمہ دار اور ان کی انتظامیہ، ان کے معاونین، جنہوں نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سن سکیں، سنا سکیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے لیے وہ بیچارے پچھلے مہینوں سے محنت کر رہے ہیں. علماء کی خدمت میں حاضری دے کر ان سے وقت لینا، پھر اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اشتہارات لگانا، لوگوں کو دعوت دینا. انسان محنت کا مکلف ہے، نتیجہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بے پناہ محنت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بے حد بدلہ نصیب فرمائے. ہمارے جلسوں کی جو کامیابی ہے وہ افراد پر نہیں ہے کہ بھئی بھیڑ زیادہ ہوگی تو جلسہ بہت کامیاب ہے. ہمارے جلسوں کی کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ ہم نے یہ جلسہ منعقد کیوں کیا ہے. کیونکہ جلسے کے انعقاد کا جو ذریعہ ہے، جو مقصود ہے، وہ محض رضائے الہی ہے. ان جلسوں میں کوئی دنیا کا نفع مقصود نہیں ہوتا ہے، محض اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ جلسے دین کے تعارف کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے اور پرایوں کے درمیان، خصوصاً ایسی جگہوں پر جہاں ہمارے دوسرے برادران وطن بھی موجود ہوں. تو جو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا پورے عالم میں انسانیت کے جو دشمن ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ صرف اسلام دشمن طاقتیں ہیں، بلکہ وہ انسانیت کی دشمن طاقتیں ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے بھڑانا چاہتی ہیں. سوئے اتفاق سے وہ طاقتیں اس وقت عالمی پیمانے پر بہت زیادہ حد تک متحرک ہیں. ان کو جواب دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. کتنے ہمارے برادران وطن کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جا رہا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں الیاذ باللہ نفرت، دہشت گردی جیسے گندے جرائم سکھائے جاتے ہیں. تو یہ ادارہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں ہمارے اکثر دوسرے وطنی بھائی ہیں. اللہ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور وہ اپنوں سے زیادہ اس جلسے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ بھی بیچارے اس سے سن کر متاثر ہوتے ہیں. تو یہاں کھلے میں مدرسے کا اجتماع ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ مدارس کے اغراض اور مقاصد وہ ہوتے جو انسانیت کے دشمن لوگوں کو باور کرا رہے ہیں، تو اتنے کھلے میں بیٹھ کر وہ گفتگو نہ کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. یہاں حافظ صاحب کا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس جگہ پر، اللہ کا کرم ہے، وہ ہر سال اجلاس منعقد کرتے ہیں، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے. اور یہ چیزیں بھائی نفع سے خالی نہیں ہیں، غیر شعوری طور پر ان کا نفع ہوتا ہے، اگرچہ وہ بہت دیر کے بعد محسوس ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، وَذَكِّرْ ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ نبی لوگوں کو نصیحت کیجئے،
نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پورے انسانیت کی طرف منتقل ہے، ہر ایمان والے کی طرف منتقل ہے جو اس کا مخاطب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو اللہ نے یہ صلاح دی ہے کہ وہ انسان کو نصیحت کر سکے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اسی جذبے کے تحت ان ساتھیوں نے یہ جلسہ منعقد کیا، اور ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ تو اتنا بڑا جلسہ بغیر توفیق الہی کے کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے اور یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو یہ دین کی ایک بہت کڑی ہے، بہت اہم کڑی ہے جلسہ۔ آج تک تمام تحریکات دینیہ اپنے اغراض و مقاصد کو امت تک پہنچانے کے لیے اجلاس کا اہتمام کرتی آئی ہے، اور اسلام میں اس اجلاس کی سب سے بڑی مثال حج ہے، جو اسلام کا آخری سب سے بڑا فریضہ اور بہت اہم رکن ہے، جس میں تمام دنیا سے مسلمان جمع ہو کر کے بیت اللہ پہنچتے ہیں۔ ہر سال امیر حج طے ہوتا ہے، اسلام کے پیغامات کو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر تاریخی خطبہ آپ نے دیا تھا۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑا اجلاس تھا، کیونکہ 1,24,000 کا مجمع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس خطبے میں آپ نے سب سے جو بنیادی چیز بیان کی تھی وہ لوگوں کے حقوق تھے، انسانیت کا درس تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس لیے تھے کہ انسانوں کو انسان بنا دیا جائے۔ آپ کی بعثت سے پہلے انسانیت سے بھٹک چکی تھی اور وہ حیوانیت کے رخ پر جا چکی تھی۔ اس زمانے کی تاریخ لکھنے والوں نے جو تاریخ میں احوال لکھے ہیں انہیں سن کر آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ انسان نما حیوان تھے، ان کو انسان کہنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے ایسے واقعات تاریخ میں کہ ایک آدمی کی بیوی کے یہاں حمل تھا، شوہر کہیں باہر چلا گیا، اس بیچاری کو ڈر ہوا کہ اگر بچی پیدا ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر اس کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دے، کیونکہ عام رواج تھا کہ بیٹی گھر میں پیدا ہوئی بیچاری کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ عورت اس خوف سے اپنے میکے میں چلی گئی اور وہاں اس نے بچے کو جنم دیا، تو بچی تھی بیچاری۔ تو یہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو اپنے ماں کے حوالے کر کے آ گئی اور شوہر کو آ کر کے بتا دیا کہ میرا بچہ تو ضائع ہو گیا۔ اس نے چھپایا اپنی بیٹی کو، اور ایک مدت تک وہ بیچاری انتظار کرتی رہی۔ وہ بیٹی اب اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنے ابا سے بات کر سکے، اس کو کچھ سمجھ، کچھ سلیقہ، کچھ شعور آ گیا۔ تو ماں نے سوچا کہ اب ہو سکتا ہے ان کے باپ کو رحم آ جائے اور کم سے کم اب یہ ان کے قتل سے باز آ جائے۔ تو بچی کو گھر لے آئی۔ شوہر نے دیکھا تو بڑی حیرت سے سوال کیا کہ کون ہے؟ عورت نے بڑی ہمت جٹا کر اپنے شوہر کو بڑی تمہید کے بعد بتایا کہ میں نے آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آج تک اس کو چھپائے رکھا، لیکن یہ بیٹی اب اس قابل ہو چکی ہے کہ مجھے امید ہے آپ ان کی باتوں سے مانوس ہوں گے۔ اب آپ ان کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے جو اس علاقے کا رواج ہے، جو بیٹیوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور عورت کو بیچاری کو امید تھی کہ یہ باپ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ معصوم سی بچی ہے، اپنے باپ کو دیکھ کر چمٹ جاتی ہے، اسے اپنی معصوم زبان میں گفتگو کرتی ہے، جسے دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا ہے۔ لیکن اس معاشرے کے بگاڑ کی انتہا دیکھیے
یہ آدمی جس کی بیوی نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اس بچی کو چھپا کر بیچاری نے پالا، اور آج اسے لگ رہا تھا کہ کم سے کم یہ ظالم اس کو قتل نہیں کرے گا، یہ واقعہ اس آدمی نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا جب وہ اسلام کی روشنی سے اس کا دل منور ہو گیا تھا، اور جب وہ سناتا تھا تو اس کی حالت قابل دید ہوتی تھی۔ تاریخ لکھنے والوں نے کمال کیا ہے کہ پورے واقعے کے سناتے وقت اس کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ آپ فرق محسوس کریں اسلام کا اس واقعے سے کہ جب اسلام نہیں آیا ہے، یہ آدمی اپنی اس بیٹی کو لے کر باہر جاتا ہے، بیٹی سوال کرتی ہے ابا کہاں؟ کہ بیٹی میں تمہیں لے جا رہا ہوں ایک رشتہ داری میں، اور وہاں ملاقات کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو ساتھ میں پھاوڑا بھی اٹھاتا ہے، تو بیٹی پوچھتی ہے ابا اس کا کیا کریں گے؟ کہ بیٹی اس کی ضرورت پڑے گی۔ اب گئے جنگل میں دور اور گڑھا کھود رہے ہیں، گڑھا کھودتے وقت مٹی ان کے کپڑوں پر آتی ہے، یہ معصوم سی بچی اپنے ابا کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی ہے کہ ابا آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اندازہ لگائیے دل کی سختی کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ یہ معصوم بچی ہے، باپ کے ساتھ اتنا پیارا اخلاق انہیں رویہ اختیار کرتی ہے، لیکن یہ اتنے ظلم پر آدمی اترا کہ اس گڑھے کو مکمل کھود کر اس بیٹی کو اس میں کھڑا کر کے اس کو مٹی سے آنٹنے لگا۔ بیٹی چلانے لگی کہ اب آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں، میرا جرم تو بتا دو، میرا قصور کیا ہے، میں نے بگاڑا کیا ہے آپ کا؟ لیکن بیٹی کی ایک چیخ اس کے دل کو نہیں نرم کر سکی، اور یہ اپنی بیٹی کو دفن کر کے وہاں سے گھر چلا آیا۔ اب بیوی پر جو گزری ہوگی وہ میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ جس بیچاری نے اتنی امیدیں لگائی تھی کہ کسی طرح سے میری یہ بیٹی پڑ جائے، لیکن ظالم باپ نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ بزرگوں کہنے کے لیے بہت آسان ہے، آپ سب تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں، اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی ایسا کرے تو شاید ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ آدمی جب مشرف با اسلام ہوا ہے تب اس احساس ہوا اس جرم کا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن اللہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کریں گے کہ تجھے کیوں دفن کیا گیا۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے، اس لڑکی سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ تو علماء نے جواب لکھا ہے کہ یا اللہ اس بچی سے سوال ان کے ماں باپ کو سنانے کے لیے کریں گے، ان کو تاکہ احساس ہو کہ اس بچی کا قصور کیا تھا، کس جرم میں تم نے اس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں کیوں دفن کر دیا، آخر قصور بتاؤ اس کا۔ تو اللہ ان کو سزا دینے کے لیے سوال کریں گے۔ تو وہ آدمی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اللہ کے نبی میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ کیونکہ اب اسے احساس ہو چکا ہے، اس کے دل کا وہ حصہ محمد الرسول اللہ نے جگہ دیا تھا جس کو جہالت کی دنیا نے سلا دیا تھا، جس دل کو دنیا کے ماحول نے پتھر بنا دیا تھا، آج وہی دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تڑپتا ہے، وہ آدمی روتا ہے اور یہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی خود میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا تھا، میرا ہوگا کیا؟ بزرگوں آپ اندازہ لگائیے محمد الرسول اللہ نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائیں کہ ایسے سخت دل انسانوں کو آپ نے ایسا نمونہ اور ماڈل بنایا دنیا کے لیے کہ آج اپنے اور پرائے سب صحابہ کو مانتے ہیں، سب ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ کردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن واقعات محض واقعات نہیں ہوتے بزرگوں، موجودہ پس منظر میں اس واقعے کو پھر سمجھیں۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر رسول عربی کا تذکرہ کرتے ہیں، نعتیں سنی جاتی ہیں جنہیں آج بھی سن کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مدینے کی فضاؤں میں پہنچ جاتے ہیں اور واقعی ایسا دل کرتا ہے کہ اڑ کر مدینہ پہنچ جائیں۔ لیکن دوستو جو مشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جن حالات کے دھارے کو بدلنے کے لیے محمد عربی نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، یہ لوگ ایسے ہی انسان نہیں بنے، اس کے لیے محمد الرسول اللہ کو بہت قربانی دینی پڑی ہے۔
اس کے لیے آپ کو ان حالات سے گزرنا پڑا ہے جن حالات کو سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ تو دوستو آج پھر سے انسان اتنا ہی خطرناک حیوان بن چکا ہے۔ آج ایک بار پھر انسانیت حیوانیت کے دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ آج ایک دن میں اتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، شاید تمام عرب کے لوگوں نے بھی مل کر پوری تاریخ میں اتنی بچی دفن نہیں کی ہوں گی جتنی آج بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں۔ آج پھر عورتوں پر وہی ظلم ہے۔ آج کتنی بیٹیاں خود سے بیچاری خودکشی کر کے مر رہی ہیں۔ تو ہم رسول عربی کے نام لیوا اس ماحول میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا صرف یہ واقعات سننے اور سنانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا یہی مشن رہ گیا ہے؟ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مراکز، یہ خانقاہ، یہ سب اسی لیے نہیں ہے کہ ہم تماشائی بن جائیں اور صرف گاڑیوں پر نعرے لکھ دیں، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، اور بیٹیوں کا قتل عام ہوتا ہم دیکھتے رہیں۔ اس سے انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ یہ فیصلے کی گھڑیاں ہیں۔ یہ لمحات ہم سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج بھی روزانہ کتنی ساری بیٹیوں کو گٹروں میں بہایا جا رہا ہے۔ دفن کرنا تو دور کی بات ہے، کتنی ساری بچیاں ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں گندگی کے راستے بہا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جرم اللہ معاف فرمائے انسانیت کا وہ طبقہ کر رہا ہے جس طبقے کو ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا، سمجھدار کہا جاتا ہے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والے کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں۔ آج ہر اسپتال پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پیدائش سے پہلے لنگ جانچ کرنا قانوناً جرم ہے۔ کیوں لکھا ہوا ہے یہ؟ کہ کتنے لوگ اس پیشے کا غلط استعمال کر کے سامنے والے کو بتا دیتے ہیں کہ تیری بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہے، تو وہ آدمی دوا لے کر آپریشن کے ذریعے اس بیٹی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی دفن کر رہا ہے۔ اس زمانے میں آج کے سے آلات اور اسباب اور دوائیاں نہیں تھی، وہ حمل گرانا نہیں جانتے تھے، تو ان کی مجبوری تھی کہ وہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے۔ آج کا انسان ترقی کر گیا ہے حیوانیت میں کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی گرا دیتا ہے، لیکن ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد بچے کو گرانا اتنا ہی بڑا جرم اور پاپ اور حرام اور گناہ ہے جتنا زندہ بچے کو قتل کرنا حرام ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ تو اللہ کے لیے سوچیں، میں اور آپ نہیں کر رہے، لیکن جو کر رہے ہیں ہم ان کو بھی روکنے کے مکلف ہیں۔ یہ نہیں صرف میں بچا ہوا ہوں، اگر میرے سامنے یہ جرم ہو رہا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی منکرات کو روکنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور آپ نے حکم دیا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو آدمی جس برائی کو دیکھے اس کی ذمہ داری اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ اگر اس کے پاس پاورز ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، اللہ نے اسے یہ حیثیت دی ہے، تو محمد عربی نے اسے مکلف کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، اپنی طاقت کو استعمال کرے۔ وہ محض اس ڈر سے کہ میرا کیا بنے گا، اگر ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر لیے تو پھر ظلم کو دنیا سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ ملک آج ایسے ہی آزاد نہیں ہو گیا۔ آج بڑی حیرت ہوتی ہے، اتنے سارے لوگ کہتے ہیں اب حالات نہیں ہیں اور اب اسباب نہیں ہیں، طاقتیں نہیں ہیں۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ جب انگریز اس ملک پر قابض ہوا تھا اور اس نے یہاں پر ظلم کے بازار گرم کیے تھے، اس وقت یہاں کے وطن کے جو سر فہرست سرکردہ لوگ تھے، خاص طور سے یہ احساس اس امت کے علماء کو ہوا تھا، جو منظم کوشش ہوئی ہے۔ جہاں سے آزادی کی جنگ شروع ہوتی ہے وہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ 1757 میں پہلی شہادت ہے نواب سراج الدولہ کی پلاسلی کے میدان میں۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے 1757 سے لے کر 1947 تک مسلسل تقریباً 200 سال لمبا سفر ہے۔ اس سفر میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 1757 کے صحیح 100 سال بعد 1857 میں جو علماء ہند نے شاملی کے میدان میں تعریف لکھی تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے،
وہ محض میری اور آپ کی طرح جلسوں میں نہیں بیٹھنے والے تھے. یہ سب لوگ خانقاہوں میں اور بیچارے جھونپڑیوں میں رہنے والے نادرجے اور بالکل غریب لوگ، لیکن وہ رسول اللہ کے سچے وارث تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز حد سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ یہاں پر آپس میں اس ملک کے باشندوں کو لڑا دینا چاہتا ہے، اور انگریز نے اتنی گندی سازش کی کہ آرمی میں جو اس ملک کے جوان تھے ان کو جو کارتوس استعمال کے دیے گئے، تو مسلمانوں کے لیے سور کی چربی کے کارتوس، ہندو بھائیوں کے لیے گائے کی چربی کے کارتوس. یہ ایسا ظلم، جبکہ اس سے کیا تعلق تھا؟ صرف ان کے جذبات بھڑکانے، ان کو آپس میں برسر پیکار کرنا. علماء نے محسوس کیا کہ یہ اسلام دشمن نہیں ہے، یہ یہود، یہ نصارہ انسانیت کے دشمن ہیں. وہ اس ملک میں یہاں کے باشندوں کو لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کو عیسائی اسٹیٹ بنا کر اس ملک سے یہاں کے اصلی باشندوں کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے محسوس کیا شاملی کے میدان میں اس حال کو، اور اس وقت جو سب سے پہلے پیشکش کی تھی ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی، مولانا قاسم نانوتوی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو اس زمانے میں لوگوں نے یہی عذر کر دیا تھا کہ حضرت اب حالات نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت برطانیہ کی حکومت تہائی دنیا پر ہے، خالص اس ملک پر نہیں، تہائی دنیا پر. اس حکومت سے ٹکرانا وہ بالکل نادانی اور پاگل پن تھا. لیکن یہ لوگ سمجھتے تھے رسول عربی کو. مولانا قاسم نانوتوی نے وہاں خطبہ دیا تھا کہ کیا ہم اصحاب بدر سے بھی کم ہیں؟ کیا ہماری تعداد اور ہمارے پاس اسباب ان سے بھی کم ہیں؟ تو حضرات نے جب وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، اور سب نے کہا کہ حضرت ہم تیار ہیں. وہیں پر ایک تشکیل دی گئی اور وہاں پر سب سے پہلی جنگ لڑی ہے آزادی کی. علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں اس وقت کے بہت بڑے ولی حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وضو بنا رہے تھے. انگریز نے وضو بناتے ہوئے حضرت کو گولی ماری، کن پٹی پر وہی شہید ہو گئے تھے. آج تک ان کی قبر تھانہ بھون میں بنی ہوئی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بزرگوں کے یہاں یہ واقعہ مشہور ہے. کوئی وہاں چلا گیا تھا فاتحہ پڑھنے، تو اہل کشف میں تھا. حضرت حافظ ضامن شہید نے کہا تم میری قبر پر فاتحہ پڑھنے آؤ، کہیں اور جا کے پڑھو، میں زندہ ہوں، میں مرا ہوا نہیں ہوں. کیونکہ شہداء قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں. تو وہ شاملی کے میدان کے شہید ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف یہ محاذ چھڑا تھا. لیکن یہ صرف شاملی تک محدود نہیں ہے. آپ میوات کے رہنے والے ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں. ابھی موجودہ حکومت نے ہر گاؤں میں ایک سوچنا پٹ بنایا ہے. کسی گاؤں میں جا کے پڑھو، کہیں 5 شہید، کہیں 7 شہید، کہیں 10 شہید. ایک ہندو مورخ نے تاریخ لکھی ہے 1857 کے بعد تقریباً ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی. یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ لکھنے والا ہندو بھائی ہے. وہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ شہادتیں وہ ہیں جو صرف سولی پر لٹکائے گئے. ایسے ہی ظلم نہیں ٹوٹتا دنیا سے. منکر ایسے نہیں جاتا ہے کہ بس تقریر کر دو سٹیج پر بیٹھ کر اور برائی ختم ہو جائے گی. ایسا آج تک نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. انقلاب خون مانگتا ہے. یہ شہید بھگت سنگھ نے ویسے ہی نعرہ نہیں لگایا تھا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. یہ حقیقت ہے کہ آزادی خون کے بغیر آتی ہی نہیں. کیونکہ آپ نے ابھی چھوٹا سا بچہ یہاں نعت پڑھ کے گیا، اللہ اس کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. لیکن افسوس یہ کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے ماں سمیہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا اپنے شعر میں. آپ نے کبھی سوچا کتنا دردناک واقعہ تاریخ اسلام کا یہ؟ آج بھی جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں نا کتابوں میں پسینہ آ جاتے ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے جو ماحول بدلا تھا، جو میں نبی واقعہ سنایا. ایک وہ باپ ہے کہ جب اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن ایک دن وہ آیا کہ وہ اتنا روتا ہے کہ اس کے آنسو دیکھ کر دوسروں کو شرم آ جاتی ہے، انہیں درد آ جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ ایسے نہیں بدلے، اس کے لیے قربانیاں لگی ہیں. ماں سمیہ بوڑھی عورت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی ہیں. انہیں اسی جرم میں ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے اتنے دردناک طریقے پر شہید کیا ہے. تاریخ اسلام میں سے دردناک واقعہ نہیں ہے کسی کا.
کہ بوڑھی عورت کو اس کے دونوں پیروں میں رسے باندھ کر ایک رسہ ایک اونٹ کے پیچھے، ایک رسہ ایک اونٹ کے پیچھے باندھ دیا، اور ادھر کا اونٹ ادھر چل رہا ہے، ادھر کا اونٹ ادھر چل رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اس دردناک پہلو کا کہ بوڑھی عورت، اس کے دونوں پیروں میں رسے ہوں اور ادھر اونٹ چل رہے ہیں مختلف دشاؤں میں، ان کے پیر تنگ ہو رہے تھے، کیا گزر رہی ہوگی ان پر۔ یہ مکے کی سرزمین پر ظلم ہو رہا ہے، صرف اس بات کی سزا ہے کہ وہ اللہ کے نام کا نعرہ لگا رہی ہیں، وہ رسول اللہ کے رسالت کا اقرار کرنے والی ہیں، اور اسی پر انتہا نہیں کہ ابو جہل مرعون نے ان کے جسم کے نازک حصے پر برچھا مارا ہے، جس سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایسا انقلاب آ جاتا تو سمیہ کو شہید ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال مکے کی سنگلاخ وادیوں میں پتے چبانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ماؤں کو تڑپنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ظلم ایسے ختم ہو جائے گا، ہم چٹکی بجائیں، ہم بیان کر دیں، ایسے آج تک ظلم نہ ختم ہوا ہے اور نہ کل قیامت تک ختم ہوگا۔ آج پھر انسانیت اسی ظلم پر چلی جا چکی ہے۔ اس ظلم کو توڑنے کے لیے پھر ہمیں انہی راہوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو راہ ہمارے اکابر نے اختیار کی ہے، جو راہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ ہمیں ان طاقتوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا جو آج بھی بچیوں کو زندہ دفن کر رہی ہیں۔ وہ صرف گاڑیوں پہ لکھنے سے، وہ صرف لوگو بنانے سے بیٹیاں نہیں بچائی جا سکتی۔ وہی لوگ آج بیٹیوں کو زندہ دفن کرا رہے ہیں جو یہ نعرے دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم ان نعرے لگانے والوں کی طرح اگر بن گئے تو ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ہمیں ایک ایک اس ہاتھ کو پکڑنے کی ضرورت ہے جو آج بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ یہ ذہن اور یہ تصور کیوں پیدا ہوا؟ آج پھر بیٹیوں کو کیوں بوجھ سمجھا جا رہا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اس میں سب سے گندا کردار جہیز کی لعنت کا ہے، جس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ہر باپ بیٹی کی پیدائش کو سوچ کر کے کانپ جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کا ذہن شادی پر اٹک جاتا ہے کہ تو شادی کیسے کرے گا، اس بیٹی کو گھر سے روانہ کیسے کرے گا، اتنے پیسے تو لائے گا کہاں سے، یہ ذلت کیسے برداشت کرے گا۔ یہ تصور وہاں سے ہمیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ بچی کی پیدائش پر بجائے خوش ہونے کے غمگین ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں مشرکین کے حالات بیان کیے ہیں کہ جب گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر ہوتی تھی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، وہ شرم کی وجہ سے نکلتے نہیں تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے پھر سے وہ صورتحال لوٹ رہی ہے، پھر سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے آسمانوں سے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے، کوئی نئی مخلوق نہیں پیدا ہوگی۔ آپ رسول اللہ کے وارث ہیں، آپ رسول اللہ کے امتی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے نبی نے جو درس انسانیت کو دیا تھا، آج اللہ کے لیے ہم وہ درس لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر دنیا ہمارے قدموں میں ایسے ہی آئے گی جیسے اس زمانے میں آئی تھی۔ صحابہ نے کچھ اور نہیں کیا تھا، صحابہ اسی پیغام کو لے کر نکلے ہیں، تو دنیا کی بڑی بڑی طاقت ان کے قدموں میں پڑی تھی۔ رومن امپائر، فارس امپائر، جس کے بارے میں خود رومیوں نے بھی سوچا نہیں تھا یہ ٹوٹ جائے گا۔ فارس اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم غیر مغلوب ہیں، ہمیں مغلوب نہیں کیا جا سکتا، ہم پر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جن کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح سا کھانا نہیں ہے، وہ لوگ کبھی سوچا بھی نہیں تھا رومیوں نے اور فارسیوں نے کہ وہ عرب کے بدو، وہ دیہات کے رہنے والے ہماری طاقتوں کو، ہماری حکومتوں کو ہم سے چھین کر یہاں پر ایک اسلامی نظام نافذ کر دیں گے۔ لیکن صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، یہ صحابہ کے وارثوں نے اس ملک میں کر کے دکھایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ صحابہ کی داستانیں تھی، اس ملک میں پڑھو علماء دیوبند کی داستانیں کہ برطانیہ کا سورج تہائی دنیا میں نہیں ڈوبتا تھا، لیکن ایک دن میں نہیں گئے یہاں سے برطانیہ کے ڈاکو، 200 سال لگے ہیں ان کو یہاں سے نکالنے میں۔ یہاں پر لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، مائیں ان کی گودیں اجڑی ہیں، بہنیں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، اتنے علماء ہیں جن کی زندگی کا اکثر حصہ وہ جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے گزرا ہے۔ تب جا کر کے اس ملک کو آزادی کا سانس نصیب ہوا تھا، لیکن ہم آزاد ہو کر بھی غلامی سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج پھر اس ملک کو غلامی کی زنجیروں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ انسانیت کی پھر سے یہاں پر انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہاں لاکھ نعروں کے باوجود
آج بیٹیوں کے ساتھ کھلے عام ظلم ہو رہا ہے. یہاں یومیہ ہزاروں بیٹیاں ہوس کے شکاریوں کے شکار ہو جاتی ہے، ان کی ہوس کے بھیٹ چڑھ جاتی ہیں اور ہم سب تماشا دیکھتے ہیں. ان پر مقدمہ چلتا ہے اور وہ اگلے دن بری ہو کر کے پھر ماحول میں انہی گندی ناپاک نظروں کو لے کر گھومتے ہیں. اللہ کے لیے سوچو، اس دنیا میں انقلاب لانے کے لیے ہم آئے تھے، ہم اس دنیا میں تماشائی بن کر نہیں آئے تھے. کیونکہ ہمارے نبی کا ہمارے لیے حکم ہے، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکو. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کا بھی تمہارے پاس پاور نہیں ہے، تم زبان بھی نہیں کھول سکتے. فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے دل سے روکو. اور یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، ہم اگر ہم صرف تماشائی بنے رہے اور ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہا ہے تو بھی ہم نہیں بچ سکتے. کیونکہ ہمارے نبی نے ایک مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے کہ محض آدمی برائی کو دیکھ کر خاموش رہے تو برائی کرنے والا بھی ہلاک ہوگا اور دیکھنے والا بھی ہلاک ہوگا. بچیں گے نہیں یہ دونوں، کیونکہ اس برائی کا جو اثر ہے وہ اس تک بھی پہنچے گا. اللہ کے نبی نے اس بات کو ایک بہترین اور پاکیزہ مثال سے سمجھایا. مشہور حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ کرنے والے اور ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر نہ روکنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں. کشتی دو منزلہ ہے، ایک نیچے کی منزل ہے، ایک اوپر کی منزل ہے. کشتی میں پانی کا انتظام اوپر کی منزل میں، اوپر والے تو اوپر سے پانی لیتے ہی ہیں، نیچے والوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی اوپر ہی سے پانی حاصل کرتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ دنوں کے بعد ان نیچے والوں کو خیال آیا کہ ہم بار بار پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی دقت ہو رہی ہے، اوپر والوں کو بھی دقت ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم کشتی کے نیچے سے ہی ایک سوراخ کر کے سمندر سے پانی حاصل کر لیں. یہ پلان بنا رہے، سوچ رہے. اب اوپر والے صرف یہ سوچ کر کہ یہ نیچے والوں کا کام ہے، ہمیں کیا لینا ہے، کچھ بھی کریں. اگر ان کا تماشا دیکھیں گے اور وہ کشتی میں سوراخ کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کشتی کا پانی بھرنے سے صرف نیچے کا حصہ ڈوبے گا؟ آپ سب سمجھدار ہیں، جب نیچے کا حصہ ڈوبے گا تو اوپر کا تو ضرور ڈوبے گا، کیسے بچے گا؟ لیکن اگر اوپر والے ان نیچے والے نادانوں کو روک دیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تو نیچے والے بھی بچیں گے اور اوپر والے بھی بچیں گے. بالکل یہی مثال ہے. ایک آدمی برائی کر رہا ہے اور ہم تماشائی بنے ہوئے کہ ہمیں کیا لینا ہے، تو اس کی برائی کا خمیازہ صرف وہ نہیں بھگتے گا، ہم بھی بھگتیں گے، ہم بھی جائیں گے نیچے. اور اگر ہم نے روک دیا کہ تو یہ نہیں کر سکتا، ہم کم سے کم ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہی جذبہ تھا ابوبکر صدیق کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایسے حالات پیش آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کر آئے ہیں، دشمن طاقتیں اس نور کو بجھا دینا چاہتی ہیں. اور پورا اس زمانے کا ظلم ایک بار پھر متحد ہو گیا تھا کہ اس نور کو جو پوری دنیا کے ظلم کو ختم کرنے آیا تھا پھر مدینے میں سمیٹ دیا جائے. لیکن ابوبکر صدیق اکیلے کی استقامت، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو ہر مسلمان کے لیے حرزاں ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کم ہو جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. کہا کہ جب تک ابوبکر ہے اللہ کے نبی کے لائے دین کو کم نہیں ہونے دیا جائے گا، مٹنے نہیں دیا جائے گا. ہم نہ رہیں تو الگ بات ہے، تو نہیں ہونے دیں گے. اللہ یہ جذبہ آج ہر امتی کو دے دے تو ہم دنیا کے سارے ظلم کو ایک لمحے میں قدموں میں رو ڈالیں گے. اس کے لیے ضروری ہمیں اٹھنا پڑے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے. آج سب سے بڑا ظلم ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جہیز نے اتنی گندی صورت اختیار کر لی ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا نقصان. ایک بہت بڑے عالم ہیں ہمارے علاقے کے، ابھی مرحوم ہو گئے، حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. حضرت بہت ہی بڑے مفکر اور ان کو مفتی اعظم میوات کا لقب دیا علماء نے، اور واقعی ان کا کمال تھا. کوئی منکر، کوئی برائی علاقے میں آئی تو حضرت اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے.
اور انہوں نے پوری زندگی اس کے لیے اپنی قربانی دی. تو اب سے تقریباً 20 سال پہلے ان کی کتاب اس میں تجزیہ کیا حضرت نے کہ میوات میں بڑے بڑے تقریباً 1200 گاؤں انہوں نے شمار کیے، چھوٹے گاؤں کو چھوڑ کر. ہر گاؤں میں بڑے گاؤں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سال کا انہوں نے اس درجے کا اس زمانے کا اوسط لگایا. اس وقت بچوں کی پیداواری بھی کم تھی کہ چلو کم سے کم آپ فرض کر لو 25 شادیاں ہوتی. اور اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے ایک بیچ کی شادی اللہ معاف فرمائے 2 سے 2.5 لاکھ روپے میں ہو جاتی تھی. آج وہی شادی 5 سے 10 لاکھ کے بیچ میں ہو رہی ہے. یہ حالت بڑھ رہی ہے. تو حضرت تو اس زمانے میں یہ حساب لگا کے امت کو ایک احساس دلایا تھا کہ ایک گاؤں میں 2.5 لاکھ 2 لاکھ لگائیے 25 شادیوں میں، تو 2 لاکھ بھی لگاؤ گے تو کتنا خرچہ ہوا؟ 50 لاکھ ایک گاؤں کا خرچہ جو 1 سال کا ہے. یہ 12 پر گنا کیجئے 50 لاکھ کو، تو یہ پیسہ کہاں پہنچتا ہے؟ 6 کروڑ میں جا رہا ہے. یہ اس زمانے کی آج سے 20 سال پہلے. آج لگائیں گے تو ایک ہی سال میں اربوں روپے ہمارا وہ ہے جو حرام اور ناجائز میں جا رہا ہے. جہیز لینے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور موجودہ زمانے میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس نے وہ صورتحال اختیار کر لی ہے کہ جو بچیوں کے لیے مرنے کا خودکشی کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے. جن کو دیا جا رہا ہے وہ بھی خودکشی کر رہی ہیں، اور جن کو نہیں دیا جا رہا وہ بھی خودکشی کر رہی ہیں. ایک بستی میں خود کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ہم گئے، ایک جوان بچی کے انتقال ہو گیا بیچاری کا، اور اس نے خودکشی کی. سی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے. میں نے وہاں امام صاحب سے پوچھا کہ اس بچی کی خودکشی کی وجہ کیا ہے. بیچاری وہ 17-18 سال کی عمر میں بچی رہی ہوگی. تو اس امام صاحب نے بڑے درد کے ساتھ بتایا، اللہ ہم سب کو، میں اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، ہو سکے کسی کے دل میں احساس بیدار ہو جائے. ہمارا پتھر دل اللہ کرے نرم ہو جائے کہ اس بچی کے ماں باپ غریب تھے. اس امام نے خود بتایا کہ اس کا باپ تہجد گزار آدمی ہے، مسجد میں رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، بہت نیک ہے، لیکن بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے. کتنے گھرانے ایسے اللہ معاف فرمائے آج بھی کہ ان بیچاروں کے پاس بیٹی کے لیے کپڑے تک خریدنے کے لیے پیسے نہیں. تو وہ بیچارے دونوں مرد عورت رات کو بیٹھ کر تنہائی میں باتیں کر رہے تھے کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کو کیسے گھر سے روانہ کریں، کیسے اس کی رخصتی کریں. تو بیٹی کی نیند کھل گئی. اب وہ بھی جب باپ اتنا بڑا نیک آدمی تو بیٹی بھی ظاہر سی بات نیک ہوگی بیچاری. تو اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی بدنصیب ہوں کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ رات کو سو نہیں پاتے. کیونکہ بیچارے کس درد کے ساتھ بتلا رہے ہوں گے وہ وہی جانتے ہیں، کیونکہ بھائی جس پر گزرتی ہے نا اسی پہ گزرتی ہے. اس بھوکے کی کیفیت کو پیٹ بھرا ہوا آدمی محسوس نہیں کر سکتا. بھوک کی شدت کو تو وہی محسوس کرے گا جس نے بھوک دیکھی ہو. جس نے بھوک نہیں دیکھی وہ کیا سمجھے بھوک کسے کہتے ہیں. تو بیچارے کس کرب کے ساتھ، کس تکلیف کے ساتھ ماں باپ بات کر رہے ہوں گے. جو بیٹی اتنی بے چین ہو گئی کہ میں اتنی بدنصیب ہوں کہ میرے ماں باپ سو نہیں پاتے ہیں، اس کے دل پر بس یہی اثر ہو گیا اور اس بیچارے نے اپنی جان چھوڑ دی. کیا ہم اس کے مجرم نہیں ہیں؟ اللہ کے لیے سوچنا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر. یہ تقریر سنانا بہت ہو چکا ہے. یہ فیصلے کے لمحات ہیں. اتنی دردناک صورتحال. ابھی 1 مہینے پہلے ایک دکان پر میں گیا، میں نے دیکھا وہاں لہنگا لٹکا ہوا ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ لہنگا کیا کر رہا ہو؟ کہ یہ تو لوگ شادیوں میں خرید رہے ہیں، یہ ہمارے علاقے میں نور کی بات ہے یہ، اور وہ ایک مسلم دکان ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے لہنگا خریدنے والے ہمارے ہی لوگ ہیں، وہ دوسرے ہمارے وطنی بھائی نہیں ہیں بیچارے. اور لہنگے میں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ آج اس کی اسٹارٹنگ ہی 20,000 سے 20,000 سے کم کوئی لہنگا ہی نہیں آتا. ایک طرف یہ ظلم ہے کہ صرف ایک رات میں اپنی بیٹی کو پہنانے کے لیے ہم 20,000 کا لباس خرید لیتے ہیں، جو جبکہ وہ لباس پہننا حرام ہے شریعت کی نظر میں. اور جو بیٹی دلہن بن کے جائے گی دوسرے کے گھر، میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی بھی اگر حیا ہوگی ماں باپ کو تو وہ لباس پہنا کے نہیں بھیج سکتے اس کو، کیونکہ اس گھر میں برکت کا ذریعہ بن کے جا رہی ہے. اور جو ادننگے کپڑے پہن کے جائے گی کیا برکت پھیلائے گی وہاں پر؟ کیا دین آئے گا اس کپڑے سے؟ اور صرف ایک بار اس کو پہنا جا سکتا ہے ایک رات کے لیے، اور اس کے لیے 20,000 روپے کا خرچہ. اور وہیں پڑوس میں ایک ایسی بچی بھی ہے کہ اگر 20,000 اس کے باپ کو دے دیے جاتے
تو اس بیچاری کی بھی رخصتی ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگ اگرچہ ہزاروں میں ایک پیدا ہو رہا ہے، لیکن اگر اس طوفان کے خلاف آپ نہیں اٹھے تو یہ طوفان بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ گاڑیاں عام ہو چکی ہیں۔ اور ایک دوسری دردناک صورتحال بھی بتا دوں میں آپ کو، ہمارے یہاں علماء میوات کی ایک شرعی مجلس ہے، شرعی مجلس علاقہ میوات کے نام سے، جو انہی معاملات کو حل کرتی ہے۔ پچھلے 2 مہینے میں ہمارے پاس 50 درخواستیں آئی ہیں، لیکن ان میں تقریباً 7 درخواستیں ایسی ہیں کہ جن بیٹیوں کو باپوں نے جہیز میں گاڑی دی ہے اور آج ان بیٹیوں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ لوگ مقدمات لڑ کے ہار چکے ہیں، اور وہ ہمارے پاس آئے کہ کسی طرح سے آپ اس معاملے کو سلجھائیے۔ انہوں نے تو دوسری شادی کر لی، اب ہماری بیٹی کو طلاق بھی نہیں رہے، کیونکہ عدالتوں میں سوائے لوٹنے کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ وہاں کتنے لوگ بیچارے کہ عدالت سے لوٹ کر کے ہمارے پاس آئے کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمارا جہیز بھی گیا، بیٹی بھی آبرو ہو کے گھر بیٹھی ہے، اور مقدمے میں بھی کچھ نہیں، انہوں نے ضمانت کرا لی، کہنا لڑتے رہو، ہم طلاق بھی نہیں دیں گے۔ اس نے تو دوسری کر لی، یہ بیٹی کہاں بیٹھی رہے گی بیچاری۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گاڑیاں دی ہیں، جو کتنے ہم میں سے یہ سمجھ رہے ہیں نا گاڑی دینے سے بیٹی کا گھر بس جائے گا۔ گاڑیاں دینے سے گھر نہیں بستے، گھر تو بسیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے سے۔ اللہ کے لیے ظلم سے باز آ جائیے، اللہ کے لیے ان ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ تو اگر ان کا ہاتھ ہم نے نہیں پکڑا تو کل ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ جتنی شادیاں اس وقت خراب ہوتی ہیں پہلے کبھی نہیں خراب ہوتی تھی غربت کے دور میں۔ جہیز کے جتنے نقصانات ہیں میں سمجھتا ہوں وہ گنایا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک عام تکلیف جسے ہم سب محسوس کر رہے ہیں، چاروں طرف پورے علاقے میں ایک انار کی ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہوگا، شادی ہوگی تو ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، بیٹے کمائیں گے، ہمارا اکرام ہوگا۔ لیکن آپ سب کو معلوم ہے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے کہ جب بوڑھے ماں باپ 50-60 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے انہیں برابر کے بھائی کی طرح الگ کر دیتے ہیں۔ یہ دردناک صورتحال آپ سب دیکھتے ہیں، بستیوں میں جاؤ، گشت کرو، آپ کتنی 50 سال 60 سال کی بوڑھی مائیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے، وہ روٹیاں پکا رہی ہیں بیچاری، وہ اپنے کپڑے خود دھل رہی ہیں، وہ اپنے لیے پانی خود لے کے آ رہی ہیں۔ انہیں دیکھ کر دوسروں کو شرم آ جاتی ہے، لیکن ان کے بیٹوں کو شرم نہیں آتی۔ آپ کو پتہ یہ صورتحال کیوں ہوئی؟ یہ حالات اپنے آپ نہیں بدلتے، ان حالات کے پیچھے ہم ہیں۔ کیونکہ جو لڑکی جہیز میں 50 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 10 لاکھ کا سامان لے کر آ رہی ہے، اب یہ شوہر اسی کے بیڈ پہ سو رہا ہے، اسی کے بستر پر سو رہا ہے، اسی کے برتنوں میں کھا رہا ہے، اسی کی گاڑی میں گھوم رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے فطری طور پر یہ غلام ہوگا بیچارہ، اس کی ذہنیت تابع ہوگی، اس کو وہ تانے ملتے ہیں۔ اب یہ عورت اس کو غلام نہیں بنائے گی تو کیا کرے گی اس کا؟ اب یہ اس کے اشاروں پر نہیں ناچے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کہتی ہے ماں سے نہیں بولنا تو نہیں بولے گا یہ، وہ کہے گی باپ سے نہیں بولنا تو نہیں بولے گا یہ۔ اب کتنے لوگ کہتے رہے یہ تو غلام ہو گئے۔ غلام تو تم نے کیا، تم نے بچے کو نیلام کر دیا۔ تم نے جو 20 سال 25 سال بچے کو پڑھایا لکھایا اور آپ نے اس کو کسی قابل بنایا، لیکن چند ٹکوں میں بیچ کر اب تم روٹی پکاؤ گے بڑھاپے میں، اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ظلم تم نے خود کیا ہے، اس میں اولاد کا قصور نہیں ہے، اولاد کو بیچنے والے ہم خود ہیں اور گاڑی دے رہے ہیں اولاد کو۔ کبھی سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچہ کیوں ہمارے خلاف گیا؟ وہی بچہ رات کو گاڑی چلا کر آتا ہے، 15-20 کلو فروٹ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ماں کو ایک انگور کا گچھا نہیں دے سکتا، ایک انار نہیں دے سکتا، ورنہ عورت خودکشی کر لے گی، پھانسا لگا لے گی۔ کیوں؟ آج یہ ماں کے اتنے خلاف کیوں چلی گئی؟ تو اس کو پتا ہے کہ وہ بیچاری بہت کچھ لے کے آئی تھی، پھر بھی ساس پل پل سے تانے دے دی تھی کہ تیری ماں نے کیا سکھایا ہے، تیرے باپ نے کیا دیا ہے۔ تو اس ساس نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، تو اس کے ساتھ یہی ہوگا اور کیا ہوگا۔ ایسے سے دردناک واقعات جنہیں سن کر کے زمانہ جاہلیت بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک لڑکی نے خود بیچاری میں درخواست لگاتے وقت بتایا کہ ہم 2 بہنوں کی شادی ہوئی، ہم دونوں شادی لے کر ہمیں لے گئے دلہن بنا کر، ان کو شادی پسند نہیں آئی، تو اس گھر میں جا کر ہم سے کسی نے بات نہیں کی۔ اتنا بڑا ظلم۔ وہ بچی بتاتی ہے کہ 12 بجے تک ہمیں کسی نے کھانا پینا کچھ نہیں دیا۔ جب سب گھر کے لوگ لیٹ گئے تو ہم نے خود سے اٹھ کر
پانی پیا 12 بجے کے بعد. یہ ظلم تو لوگ جانوروں پہ بھی نہیں کرتے جو آج ہم بیٹیوں پہ کر رہے ہیں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے. ہم ظلم کو خود دعوت دے رہے ہیں. ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں سے انصاف کا مطالبہ کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ ہم کن راہوں پر جا رہے ہیں؟ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے اگر ہم اسی طرح صرف تماشا کرتے رہے اور ہم نے مون دھارن کر لیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے، صرف محض نعروں سے، روڈوں پر بیٹھنے سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے. ان مقاصد کے لیے میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے. جیسے اپنے اکابر اترے تھے، انہوں نے ظالموں کے ہاتھ پکڑے تھے، انہیں ظلم سے روکا تھا. اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ معاشرے کی تبدیلی چاہتے ہیں، تو یہ محض اصلاح معاشرہ کے جلسہ کرنے سے نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے آپ کو ایک ایک آدمی سے گفتگو کرنی پڑے گی، ایک ایک آدمی کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ یہ ظلم کر کیوں رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا پڑی آپ کو. اللہ کے لیے اگر آپ اٹھیں گے، ایسا نہیں ہے، آج تک تاریخ نہیں ہے کہ کوئی حق کے لیے اٹھا ہو اور وہ مغلوب ہو گیا ہو، اسے کامیابی نہ ملی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا الا کہ اس کا طریقہ کار وہ ہو جو محمد رسول اللہ کا طریقہ کار ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے لیے طے کریں کہ اپنے معاشرے کو پاک کریں گے برائیوں سے. آپ کم نہیں ہیں، یہ پوری جگہ اللہ کے کر میں بھری ہوئی ہے جو یہاں کے ساتھیوں نے بنائی ہے. اللہ کے لیے سچا تو ایک بھی آدمی پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اسی کے پیچھے فتح کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا مجمع ہے اور اس وقت یہ حالات کریٹ ہے پورے عالم میں اور حالات تبدیلی چاہتے ہیں اور تبدیلی آئے گی، یہ بھی طے ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پیشین گوئی کر کے گئے ہیں. لیکن میری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہوگی، اللہ کرے اس تبدیلی کا ذریعہ ہم بن جائیں، ورنہ تو یہ تبدیلی تو آئے گی کیونکہ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا. یاد رہا، ظلم جب حد سے آگے بڑھتا ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے. سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے تمام ظالم قوموں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. میرا رب قرآن میں کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے ہم نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد اور سمود کے ساتھ کیا کیا. یہ ساری ظالم طاقتیں تھیں. فرعون نے حکومت کے نشے میں بنی اسرائیل کا جینا محال کر دیا تھا. ان کے بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ کسی نے انہیں یہ بتا دیا کہ ان کی نسل میں ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. اس وہم میں فرعون نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کے بچے شہید کیے. اس زمانے میں 6 لاکھ بچے، ان کی پوری نسل مٹنے کے کگار پہ ہو گئی تھی. تو اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا. اسی فرعون کو اللہ نے دریائے کلزم میں ڈبو کر کے ہلاک کر دیا تھا. قوم عاد و قوم سمود جن کے کھنڈرات آج تک دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے وہی ظلم کیا. تو اللہ نے یہ واقعات قرآن میں بلا وجہ نہیں سنائے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے ان کا مجموعی جرم یہ تھا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ کہ انہوں نے شہروں میں، ملکوں میں فساد پھیلا دیا تھا. چاروں طرف انارکی، ظلم ہی ظلم کا دور تھا. اللہ نے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ ان پر اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. یہاں تک یہ خبر ہے، یہ واقعات ہیں، لیکن اگلی آیت قیامت تک کے لیے ہے. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ اللہ کہتا ہے ہم انتظار میں ہیں، جب کوئی فرعون بڑھے گا پھر ہمارے عذاب کا کوڑا برسے گا. لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ ہر فرعون کے لیے موسیٰ آیا ہے. جب ظالم پیدا ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی حق کا نمبردار بھی کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تو یہ مایوسیوں کا وقت نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جائیے جہیز کے ٹھیکیداروں کے خلاف، آپ کھڑے ہو جائیے بیٹیوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف، آپ کھڑے ہو جائیے انسانیت کے دشمنوں کے خلاف. اتنا بڑا ظلم چاروں طرف، جو کھانے کی چیزیں ہم سب کھا رہے ہیں. اس وقت اللہ معاف فرمائے، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کا جو معیار ہے وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کسی انسان نے. اتنے لوگ آ کے پوچھتے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے. ایک آدمی نے آ کے پوچھا جی میں پنیر کا کاروبار کروں؟ میں کہ کوئی بات نہیں ہے. پنیر کیونکہ جس چیز کا کھانا جائز ہے اس کا کاروبار بھی جائز ہے. وہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب پنیر آج کل دودھ سے نہیں بن رہا ہے، پورا کا پورا پنیر کیمیکل سے بن رہا ہے.
تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میں کہ پھر حرام ہے پنیر کا کاروبار نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ سامنے بڑا بیچارہ کیا سمجھ کے کھا رہا ہے اس کو کہ دودھ سے بنا ہوا پنیر ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ جس ہوٹل والے کو میں دے رہا ہوں نا وہ تو کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے. ہوٹل والے کا تھوڑی مسئلہ ہے جو بیچارہ انسان کھا رہے ہیں. یا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. ایسے انسان کوئی بھی انسان ہے اس کو ایسی چیز کھلانا جو اس کی صحت کے لیے مضر ہے یہ حرام ہے شریعت میں. اور یہ کاروبار ہم کر رہے ہیں. آج جتنا دکانوں پر مٹھائی کا سامان بک رہا ہے وہ سارا کا سارا کیمیکل کا بنا ہوا ہے. پوری انسانیت خطرے میں جا رہی ہے. طرح طرح کے امراض کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے جو اپنے نفع کے لیے کہ بس میرا پیٹ بن جائے یہی حرام کے پیسے کما کر اونچی اونچی بلڈنگیں اونچی اونچی شادیاں یہ وہی ظالم ہے جو میرے اور آپ کا خون چوس رہے ہیں. یہ ہمیں ایسی چیزیں کھلا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک دن میں انسانیت زمین میں نہیں جاتی لیکن ہر سیکٹر میں ہر معاشرے میں اور ہر میدان میں ظلم ہو رہا ہے. ظلم کوئی ایک نہیں ہے اور اس ظلم کو روکنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا. جن کو ہم سوچ رہے ہیں وہ روک دیں گے وہ تو ایک دکان پر جاتے ہیں سیمپل بھریں گے 50,000 روپے رشوت کے لے کر کے وہاں سے گول ہو جائیں گے. وہ ظلم کو نہیں روک سکتے. ظلم کو روکنے کے لیے تو پھر آپ ہی کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ مقام تو اللہ نے آپ ہی کو دیا ہے لیکن پہلے اپنے اندر کے ظلم کو ختم کیجئے. پہلے اپنے نفس سے لڑائی کیجئے کہ کہیں ہم تو اس راہ پر نہیں جا رہے. کہیں ہم تو وہی دودھ میں پانی ملانے کا زمانہ تو گیا. اب تو کیمیکل سے دودھ بن رہا ہے. وہ تو کم سے کم نقصان تو نہیں دیتا تھا انسانیت کو اگرچہ وہ بھی حرام ہے شریعت میں لیکن کم سے کم کسی انسان کا نقصان نہیں تھا. لیکن آج دودھ ہے ہی نہیں. پانی میں پاؤڈر ملا کر کے دودھ بنایا جا رہا ہے. جتنی بھی آئس کریم اور یہ چیزیں بک رہی ہیں بازاروں میں انسانیت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اسلام اس کو روکنے کے لیے آیا تھا. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ بازار میں گئے. اناج کا ڈھیر بھرا پڑا ہوا ہے اور اوپر سے پورا اناج سوکھا تھا. اللہ کے نبی نے اناج میں اندر ہاتھ ڈالا. اندر سے نکالا تو بھیگا ہوا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کہ بارش سے بھیگ گئے. کہ اوپر والا تو نے سوکھا کیوں ڈال دیا؟ اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا من غشنا فلیس منا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. آپ صرف نماز روزہ حج اور زکوٰۃ سکھلانے نہیں آئے تھے. آپ دنیا کے ہر شعبے میں انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی نے تجارت کے اصول بتائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر آپ نے دوسری طرف فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اتنا اونچا مقام تاجر کا. لیکن دو کہتے ہیں الصادق الامین کہ وہ سچا بھی ہو امانت دار بھی ہو. وہ سامان کا عیب نہ چھپائے وہ بے ایمانی نہ کرے وہ کم نہ تولے. اللہ کے نبی مدینہ گئے تو وہاں ناپ تول میں کمی کا عام رواج تھا. اتنا بڑا ظلم. لوگوں سے لینے کے پیمانے الگ دینے کے پیمانے الگ. لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. تو قرآن میں سورہ تطفیف اترتی ہے ویل للمطففین. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کی محنت کا یہ منظر تھا. اس آیت کے اترنے کے بعد مدینے میں کسی نے کم نہیں تولا. تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آج تک مدینے سے بہتر تولنے والے لوگ نہیں پیدا ہو سکے. یہ ماحول پیدا کیا تھا محمد رسول اللہ نے. پھر تطفیف کا تعلق محض تولنے سے نہیں. علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جس کے ذمے جس کا جو حق ہے اگر اس حق میں وہ کمی کرتا ہے یہ تطفیف ہے یا حرام ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ملازم ہے. اس کی ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہوتا ہے 7:30 بجے اور وہ 8 بجے جا کر کے آفس پہنچتا ہے تو یہ شریعت میں حرام ہے. آدھے گھنٹے لیٹ جانا اس نے اپنے روزی کو متاثر کر لیا ہے. اور مسلمان وہی کر رہا ہے. اس ملک کا یہ شعار ہے. کہتے ہیں یہاں تو ہوتا ہی ہے لیٹ. اللہ معاف فرمائے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو فرق کیا ہے ہم نے. میں نے ابھی ایک جگہ بتایا تو ایک ساتھی ملے بعد میں مجھے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ مفتی صاحب ہمیں تو بالکل پتہ نہیں تھا. وہ بیچارے ملازم تھے کہ میں تو عام طور پر 15-20 منٹ لیٹ جاتا ہوں. لیکن اس نے کہا جی میں آج طے کر رہا ہوں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد ڈیوٹی پہ لیٹ نہیں جاؤں گا. تو بہت سے لوگ نادانی میں بھی یہ غلطی کرتے ہیں بیچارے. تو اللہ کے نبی ہمیں سب کچھ سکھا کے گئے ہیں. ہم ڈیوٹی پر ہیں, ہم چاہے وہ پرائیویٹ جاب ہو چاہے سرکاری جاب ہو, ہم وقت پر جائیں گے وہاں پر. ہم بس میں سفر کرتے ہیں, سرکاری بس ہے, کنڈکٹر نے 60 روپے کرائے کی جگہ 50 لے لیا, ٹکٹ نہیں دیا, بڑے آرام سے ہم جیب میں رکھ لیتے ہیں. یہ حرام ہے. ہم نے 10 روپے کے لالچ میں کتنا بڑا نقصان کر دیا حکومت کا. اپنے اکابر کو دیکھیں, معاذ شریف علی تھانوی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے.
ہندوستان میں انہیں حکیم الامت کا لقب دیا گیا. ان کے ایک مجاز جن کو خلافت دے چکے تھے حضرت، یعنی وہ بڑے عالم اور سنور چکے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت سے ملنے آئے. ان کے ساتھ چھوٹا بچہ. حضرت نے پوچھا کیا عمر ہے؟ کہ حضرت 13 سال ہے. قانون ہے کہ 12 سال سے اوپر کے بچے کا پورا کرایہ لگتا ہے. تو حضرت نے پوچھا بچے کا کرایہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ حضرت اس کا کرایہ تو نہیں دیا. تو حضرت نے فرمایا تو نے بچے کو سفر حرام کرایا ہے، جاؤ تم ہمارے خلیفہ نے خلافت سلب کر لی. حضرت نے اتنی سی بات پر، کوئی معمولی سزا نہیں جیسے کسی عالم کو ڈگری دے کر چھین لینا، ایسے ہی خلافت سلب کرنا ہے. اتنی سی بات پر کہ تو نے بچے کا کرایہ کیوں نہیں دیا. تو یہ علماء دیوبند تھے جنہوں نے برطانیہ کی جڑیں یہاں سے پھاڑ دی تھی. وہ ہماری طرح خالی اسٹیجوں پر تقریر کرنے والے نہیں تھے. اللہ ہم کو معاف فرما دے. ہمیں تو ابھی یہ پتہ نہیں کہ سلام کب کرنا ہے، کب ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کروں میں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیے. اتنی سی بات پر حضرت نے خلافت سلب کر لی. کتنے سوتا ہے. خود میں نے دیکھا ایک مرتبہ، میں نے کبھی کرایہ ٹکٹ دو، کہہ رہے آپ کیا کرو گے ٹکٹ کا؟ مکی میرا حق ہے، میں نے کرایہ دیا ہے. وہ ایسے ہی کر رہا تھا 10 روپے کم، کہ مجھے پورا کرایہ اور ٹکٹ دو. تو افسوس یہ ہوتا ہے 2-3 آدمی مجھے ہی سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا فائدہ ہو رہا ہے. میں کہ بیوقوف یہ فائدہ نہیں، یہ حرام ہے. یہ تو وہ کیا کہتا ہے یہ حرام ہے کہ مت؟ ہاں یہ حرام ہے. مولانا اشرف علی تھانوی ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، حضرت کے ساتھ کچھ وزن تھا. تو حضرت نے وزن کے لیے گئے کانٹے پر کہ وزن کراؤں گا، کیونکہ وزن کا ایک نظام ہوتا ہے کہ بھائی اتنا ماف ہے، اس سے آگے تو کرایہ ہے. تو ٹی ٹی نے کہا حضرت کوئی بات نہیں ہے، تو میں یہاں ٹی ٹی ہوں، میری ذمہ داری ہے، آپ اس کو نہ لیں، اس کو کوئی کرایہ نہیں، میں چل رہا ہوں. حضرت نے کہا کسی نے راستے میں پکڑ لیا کہ میں ہوں نا ساتھ میں، کہ بھائی کہاں تک جاؤ گے؟ انہوں نے ایک اسٹیشن کا نام بتایا، مثلا بریلی تک. حضرت نے کہا میں تو بھائی وہاں سے بھی آگے جاؤں گا. کہ حضرت اگلا جو ٹی ٹی ہے نا وہ بھی میرا ملنے والا، اس کو بھی میں بول دوں گا کہ وہ کہاں تک جائیں گے، کہ وہ وہاں تک چلے جائیں گے، بنارس تک، وہ بریلی تک. وہ ایسے بتاتے گئے. حضرت ان کو آگے کہتے گئے مجھے وہاں سے بھی آگے جانا ہے. آخر وہ آدمی تنگ ہو گیا، حضرت کہاں جانا ہے؟ کہ مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے. وہاں بھی بچا لے گا تو مجھے؟ کہ تیرے باپ کی ٹرین تھوڑی ہی ہے، تو اس کا کرایہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تجھے قانون میں کہاں سے دیا ہے؟ تو اپنے اکابر نے اتنی باریک چیزوں کا لحاظ کیا ہے. اسلام ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے جنہوں نے ایسے اخلاق پیدا کیے. انگریز سے اتنی نفرت تھی اپنے اکابر کو کہ ان کی زبان نہیں بولنا چاہتے تھے، لیکن اخلاق. ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانوی خود ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، انگریز بھی ٹرین میں تھے. تو ایک انگریز بیت الخلا میں گیا، باہر آیا تو حضرت نے چہرے سے محسوس کر لیا کہ ٹرین کا بیت الخلا گندا ہے، کیونکہ وہ لوگ بڑے تھے اور اچھی سوچ تھی ان کی. تو مولانا اشرف علی تھانوی مجدد وقت خود گئے اور خود سے وہ بیت الخلا صاف کر کے آئے، اور آ کر اس انگریز سے کہا کہ آپ چلے جائیے، بیت الخلا صاف ہے. وہ گیا تو حیرت میں باہر آیا، کیونکہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی کو نام سے تو نہیں جانتا، لیکن حضرت کی شکل حلیہ سے تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے. ارے شکل صورت سے آدمی پہچانتا ہے چاہے کتنا بھی انجان ہو. اب وہ بیٹھ گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت نے، اب یہ میدان ہوتا ہے علماء کا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو اپنے نبی کی سنت زندہ کی ہے. اور حضرت نے اس کو ایک یہودی کا واقعہ سنایا. ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر مہمان ہو گیا. اللہ کے نبی نے اس کو اچھے بستر میں سلایا، کھلایا. اس نے گندگی کیا کی کہ اسی بستر میں پاخانہ کر کے چلا گیا. اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان جانے کے بعد بستر خود سمیٹ رہے. آپ نے بدبو محسوس کی. اللہ کے نبی نے بستر اٹھایا اور خود سے وہ بستر صاف کر رہے. اتفاق سے وہ یہودی تلوار بھول گئے. اب وہ تلوار لینے آیا اور دیکھا کہ وہ خود بستر بھول رہے ہیں، تو وہیں پر قدموں میں گر گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس نے ایمان قبول کر لیا. تو یہ اخلاق پیش کیے تھے اپنے اکابر نے اس ملک میں. دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد جو انگلش کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ ان کا جواب نہیں تھا. ایک انگریز افسر سے ملاقات میں گفتگو ہو رہی تھی، حضرت اپنی اردو زبان میں بات کر رہے تھے، تو ان کا جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے غلطی کر دی. حضرت نے انگلش میں کہا کہ تو غلط بول رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو انگریز افسر نے کہا جب آپ انگلش جانتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ کہا کہ تمہاری زبان ہے، ہمیں نفرت ہے اس زبان سے، ہم نہیں بولتے، ہم اپنی زبان میں بات کریں گے. تو انگریز ایسے نہیں گیا یہاں سے، ظلم ایسے نہیں گیا ہے. ظلم کے لیے قربانیاں لگی ہیں، شہادتیں دینی پڑی ہیں. آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ سدھرے، یہاں ظلم ختم ہو، تو یہ مشکل نہیں ہے. صرف آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. آپ کو پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر لوٹنا پڑے گا. میرا وقت ختم ہو چکا ہے.
اس لیے میری ایک ہی درخواست اللہ کے لیے کہ تمام میدانوں میں اصلاح کی اس وقت سخت ضرورت ہے، اور یہ اصلاح مشکل نہیں ہے۔ آپ علماء کے پاس آ کر اس کا طریقہ پوچھیے، جو جہاں ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ ہم جس میدان میں تاجر ہے تو ہم وہ تاجر بنے جو رسول اللہ چاہتا ہے۔ ہم کھیتی کرنے والے ہیں، دوسرے لوگ بھی ٹماٹر بیچنے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی کریٹ پر اوپر اچھے ٹماٹر لگا دیے اور نیچے بیکار لگا دیے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ ہم انگور بیچ رہے ہیں تو ہم نے بھی اوپر اچھے لگا دیے اور نیچے بیکار ہم بھی ڈال رہے ہیں، تو ہمیں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم کون سا اخلاق پیش کر رہے ہیں؟ کسی میدان میں تو بتائیے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر کھڑے ہیں۔ جب ہم کسی میدان میں کھڑے نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ وہ وعدے کیسے لوٹیں گے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے؟ تو ہمیں ایک نمایاں فرق دکھلانا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا ہم کہاں ہیں۔ جب لوگ محسوس کریں گے پھر دیکھنا لوگ کیسے قدموں پر آتے ہیں، کیسے وہ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ تو آپ تاجر ہیں تو سچے تاجر بنیے، آپ کاشتکار ہیں سچے کاشتکار بنیے، آپ ملازم ہیں تو سچے ملازم بنیے، آپ ڈاکٹر ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈاکٹر بنیے۔ میڈیکل دنیا میں تو جتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں دی، سوچا ہی نہیں آپ نے، اللہ معاف فرما دے۔ اتنا بڑا ظلم کہ ایک آدمی تڑپ رہا ہے اور اس کے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو صرف اس لیے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ کہاں، جس ڈاکٹر کو ہمارے دوسرے وطنی بھائی بھگوان کا روپ کہتے ہیں کہ یہ تو جنم داتا کی طرح ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ حکیم اور ڈاکٹر وہ صرف خادم ہوتے تھے، وہ پیسے نہیں لیتے تھے بیچارے، اور جب بھی کوئی پیسہ ہوا تو فوراً وہ بیچارے کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور آج اس بات پر دھکے دے دیے جاتے ہیں پیسے نہیں ہے تو تمہارا مریض کو ہم لیں گے ہی نہیں، اور ایک آدمی شام کو ایڈمٹ ہوتا ہے، صبح تک اس پر 50,000 کا بل آ جاتا ہے، جبکہ دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں بنی۔ یہ ظلم ہو کیوں رہا ہے؟ تو کوئی بھی سیکٹر، کوئی بھی شعبہ نہیں ہے جہاں ظلم اپنی آخری حد کو نہ پہنچ رہا۔ تو اللہ کے لیے آپ ہوش میں جائیے اور ایک ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے ہم۔ طریقہ یہ پہلے اپنے آپ کو بدلیے، جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے تو دوسروں کو بدلنا آسان ہوگا، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو دوسروں کو بدلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔